انسانی جسم 60 کھرب سے زائد خلیوں سیلز پر مشتمل ہے۔ ہر خلیے کے اندر اہم وراثتی مادہ ڈی این اے موجود ہوتا ہے، جس میں مکمل انسان کی تمام تر معلومات بلیو پرنٹس موجود ہوتی ہیں۔ ڈی این اے کیا ہے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے پہلے ہم آپ کو خلیے کے بارے میں بتائیں گے۔ تمام ذی حیات کی تخلیق کا آغاز ایک خلیے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک خلیہ تقسیم ہوتا رہتا ہے، یعنی 1 سے 2، 2 سے 4۔ اسی طرح خلیوں کی تعداد اور اقسام بڑھتی رہتی ہیں۔ ان خلیوں کا سائز آپ کے تصور کی حدود میں نہیں آ سکتا۔ مثلا ایک پن کی نوک جتنی جگہ پر 10 لاکھ خلیے بڑے آرام سے آ سکتے ہیں۔ حد تصور سے بالاتر ان خلیوں میں سے ہر ایک خلیے میں ایک دنیا آباد ہوتی ہے۔ ڈی این اے دراصل خلیے کی پراسرار مملکت کا ڈکٹیٹر ہے۔ یہ سخت گیر منتظم تمام خلیوں کو اپنے حکم پر چلاتا ہے۔ ڈی این اے ہی خلیے کے تمام نظاموں کو ہدایت دیتا ہے کہ کسے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، اس کے لیے کیا، کہاں سے اور کس قدر حاصل کرنا ہے۔ ڈی این اے کو آپ ایک آرکیٹیکٹ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جس کا کام عمارت کی تعمیر سے پہلے اس کا نقشہ یا بلیو پرنٹ تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ نقشہ بعد میں ٹھیکیدار کو دے دیا جاتا ہے، جو عمارت تعمیر کرتا ہے، لیکن آرکیٹیکٹ عمارت تعمیر ہونے تک کام کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ وہ خلیہ جس کے ذریعے ایک نئے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، ماں اور باپ کے 23 کروموسومز سے وجود میں آتا ہے، اور وجود میں آتے ہی اپنی جیسی کاپیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 16، 32، اسی طرح 9 ماہ یا اس سے کم عرصے میں ایک مکمل انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کم و بیش 50 ٹریلین خلیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان خلیوں کی تیزی سے کاپیاں تیار کرنے کی پراسرار صلاحیت تو اپنی جگہ، لیکن خلیے کے اندر قدرت کا سب سے بڑا معجزہ دراصل اس کا ڈی این اے ہے۔ یہ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا مخفف ہے۔ ڈی این اے ایک لمبا دھاگا نما کیمیائی مادہ ہے جو تقریباً 3 ارب چھوٹے مالیکیولز پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں نیوکلیوٹائڈ کہا جاتا ہے۔ ہر نیوکلیوٹائڈ مزید 3 چھوٹے مالیکیولز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈی این اے میں پائے جانے والے نیوکلیوٹائڈ 4 قسم کے ہوتے ہیں، جنہیں مختصراً اے، ٹی، جی اور سی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ڈی این اے کی لمبائی حیرت کا ایک سمندر ہے۔ ایک انسانی خلیے میں تقریباً 6 فٹ لمبا ڈی این اے کا دھاگا پایا جاتا ہے۔ ایک مکمل انسان کے تمام خلیوں کے ڈی این اے کو لمبائی کے رخ پر جوڑا جائے تو اس کی لمبائی تقریباً 11 ارب کلومیٹر بنتی ہے، جو زمین کے سورج کے فاصلے سے 70 گنا سے بھی زائد ہے۔ یعنی ایک جدید ترین الٹراسونک طیارہ جس کی رفتار آواز سے 8 گنا تیز ہے، وہ اس فاصلے کو 1.25 صدی میں طے کرے گا۔ اگر ایک ٹائپسٹ 60 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے 8 گھنٹے روزانہ ڈی این اے کے نیوکلیوٹائڈز کو ظاہر کرنے والے مخفف حروف تہجی کو ٹائپ کرے تو بغیر کسی چھٹی اور آرام کے 15 سال میں صرف ایک خلیے کا ڈی این اے لکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس سے جو کتاب تیار ہوگی، اگر اس کے ایک صفحے پر 500 الفاظ ہوں اور کل 1000 صفحات ہوں تو ایسی 280 کتابیں تیار ہوں گی جن پر صرف ایک خلیے کی معلومات ہوں گی۔ ایک انسان کے تمام خلیوں کی معلومات لکھنے کے لیے روئے زمین کے تمام وسائل ناکافی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس کا حوالہ سورۃ لقمان آیت نمبر 27 میں موجود ہے۔ اتنی لمبائی کے باوجود یہ انتہائی کم جگہ گھیرتا ہے۔ ڈی این اے کے 10 لاکھ نیوکلیوٹائڈ اتنی جگہ گھیرتے ہیں جتنی جگہ پر کمپیوٹر 1 میگا بائٹ ڈیٹا سٹور کرتا ہے، اور ایک خلیے کا مکمل ڈی این اے 3 گیگا بائٹ جگہ گھیرتا ہے۔ ڈی این اے ساخت اور افعال کے اعتبار سے بل کھاتی ہوئی سیڑھی کی مانند ہوتا ہے، جس کو خاص قسم کی نیوکلیئر پروٹین ہسٹونز پر ایک خاص ترتیب سے لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ 3 نیوکلیوٹائڈ مل کر ایک کوڈ بناتے ہیں جسے جین کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک جین ایک خصوصیت کو کنٹرول کرتی ہے، مثلا آنکھوں کے رنگ کو ایک جین کنٹرول کرتی ہے۔ ایک خلیے میں 30,000 سے زائد فعال ایکٹیو جینز پائی جاتی ہیں۔ ہر خلیے کے اندر مکمل انسان کی معلومات ہوتی ہیں۔ ایک ناخن کے ڈی این اے میں معدہ، دل، جگر، بال اور دیگر تمام اعضائے انسانی بنانے کی مکمل معلومات ہوتی ہیں۔ یعنی ڈی این اے کی ایک ہی طرح کی کاپی ہر خلیے میں پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صنائی ایسی بے مثل ہے کہ ہر جین اپنی متعلقہ جگہ پر ہی ظاہر ہوتی ہے۔
اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سر پر ٹانگیں نکل آئیں یا ناخنوں کی جگہ دانت یا پھر دماغ کی جگہ پر گردے آ جائیں۔ ہر انسان کا ڈی این اے اپنی ترتیب میں دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، سوائے مماثل جڑواں بچوں آئیڈینٹیکل ٹوینز کے جو ایک ہی بیضے کی تقسیم سے پیدا ہوئے ہوں۔ والدین، اولاد اور بہن بھائیوں کے ڈی این اے میں ایک خاص مشابت ہوتی ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں پائی جاتی۔ اس کو تکنیکی اصطلاح میں ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کہا جاتا ہے۔ ڈی این اے کی اس خصوصیت کو بچوں کے والدین کی شناخت، حادثات اور مجرموں کی پہچان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں نادرہ کے پاس تمام رجسٹرڈ افراد کی انگلیوں کے نشانات فنگر پرنٹس کا ریکارڈ موجود ہے، صرف ایک انگلی کے نشانات سے اصل فرد کی پہچان ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ڈی این اے کا ریکارڈ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ حادثات و دیگر جرائم کی جگہوں سے صرف ایک بال، ناخن یا خون کا کوئی قطرہ وغیرہ مل جانے سے اصل فرد کی شناخت ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں ایک ادارہ موجود ہے جہاں جیل جانے والے خطرناک مجرموں کا ڈی این اے ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ڈی این اے اپنے احکامات ایک خاص قسم کا مالیکیول بنا کر جاری کرتا ہے جسے پیغام رساں آر این اے میسنجر کہا جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے مالیکیول میں نیوکلیوٹائڈز کی ترتیب میں پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ پیغام خلیے میں موجود رائبوسومز پڑھتے ہیں اور دی گئی ہدایات کے مطابق پروٹین تیار کرتے ہیں۔ یہ پروٹین متعلقہ کام سر انجام دیتی ہے۔ انسانی جسم کا آغاز صرف ایک خلیے زائگوٹ سے ہوتا ہے جو ماں اور باپ کی طرف سے آنے والے تولیدی جرثومے اور بیضے سپرم اینڈ ایگ کے مدغم ہونے سے بنتا ہے۔ یہ زائگوٹ تقسیم در تقسیم ہو کر کھربوں خلیوں پر مشتمل انسان بناتا ہے۔ خلیے کی تقسیم کے ساتھ ڈی این اے بھی کاپی ریپلائکیٹ ہو کر ہر نئے بننے والے خلیے میں چلا جاتا ہے۔ ڈی این اے یقیناً ایک حیرتناک شے ہے اور اس کا مطالعہ بلا اختیار یہ اقرار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک انتہائی عظیم ہے اور صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کے آگے جبین انسانی کو جھکایا جائے۔